سب سے بڑی چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتے تھے، دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے ان کا رخ موڑ کر اللہ کی طرف لگاتے تھے۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں، تشریف لائیں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام لینے کے لیے، اور شرم کی وجہ سے واپس چلی گئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، پوچھا کہ کیسے آئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یا رسول اللہ، کام کی مصروفیت کی وجہ سے سارا دن جو ہے کام کی وجہ سے مصروف رہتی ہیں، آپ کے پاس خادم آئے تھے، غلام آئے تھے کہیں سے، تو یہ لینے کے لیے آئی تھی کہ ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی اپنے گھر کا کام کاج کروا لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میں تجھے غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو پھر آپ نے تسبیحات فاطمی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی ہے یزکیکم، کہ تم کو پاک کرتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں سے تمہارا رخ موڑ کر آخرت کی طرف لگاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور پاک کرتا ہے تم کو، سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، اور سکھاتا ہے تم کو وہ سب علوم جو تم نہیں جانتے تھے۔ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ آیت نمبر 151 اور 52 ہے، دوسرا رکوع ہمارا دوسرے پارے کا مکمل ہو رہا ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے تمہیں رسول بھیجا۔ اب یہ جیسا کا جو تشبیہ دی ہے، مثال دی اللہ پاک نے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کما کا تعلق پیچھے والے کلام کے ساتھ ہے یا آگے والے کلام کے ساتھ ہے؟ جو اکثر مفسرین ہیں وہ حضرات انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق پیچھے والے کلام کے ساتھ ہے، کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایک تو دعا کی بیت اللہ کو بنانے کے بعد کہ یا اللہ اس کو جو ہے لوگوں کا رجوع کا ذریعہ بنا، لوگوں کو اس کی طرف کھینچ کر لا، لوگوں کا بیت اللہ بنا اس کو۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوبارہ سے پھر یہی قبلہ منتخب فرما دیا۔ اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج۔ اب دوسری دعا قبول فرمائی، اس کا اللہ پاک نے یہاں سے آج کے سبق میں تذکرہ فرمایا کہ جیسا ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے، ایسا ہی ارسلنا فیکم رسولا، تمہارے اندر رسول بھیج دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا بھی قبول کر لی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو فرائض منصبی ہیں، آپ کے جو کام ہیں وہ وہی بیان کیے گئے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں، آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ اب تلاوت کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، تلاوت کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنا بھی مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور جو اہل زبان ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ ان کا ہو رہا ہے، ان کی زبان ہی یہی ہے۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی سے قرآن پڑھنا بھی تھا، صرف ہم قرآن کو پڑھیں، یہ پڑھنا بھی تھا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تم کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی جو ہے یہ ساری کی ساری صورتیں اس کے اندر شامل تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتے تھے، دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے ان کا رخ موڑ کر اللہ کی طرف لگاتے تھے۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں، تشریف لائیں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام لینے کے لیے، اور شرم کی وجہ سے واپس چلی گئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، پوچھا کہ کیسے آئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یا رسول اللہ، کام کی مصروفیت کی وجہ سے سارا دن جو ہے کام کی وجہ سے مصروف رہتی ہیں، آپ کے پاس خادم آئے تھے، غلام آئے تھے کہیں سے، تو یہ لینے کے لیے آئی تھی کہ ایک ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی اپنے گھر کا کام کاج کروا لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میں تجھے غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو پھر آپ نے تسبیحات فاطمی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی ہے جو یکیکم، کہ تم کو پاک کرتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں سے تمہارا رخ موڑ کر آخرت کی طرف لگاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے بڑی چیز تھی، باقی بھی ساری تزکیہ کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اور باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل تھیں۔ اور فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب سکھاتے ہیں، پہلے تھا تلاوت کرتے ہیں، اب سکھاتے ہیں، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بتلاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ اہل زبان تھے، عرب تھے، پھر بھی ان کو ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت تھی۔ بہت سی آیات جو ہیں وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، انہی کی زبان میں نازل ہو رہا ہے، اور 6-7 قبائل ہیں جن کی زبانوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اور سب کو اپنی اپنی زبان میں پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ کا، الفاظ کے تھوڑے تھوڑے فرق ہے، سب کو اجازت بھی ہے، 7 قراتیں ہیں، لیکن جو ہے اس کے باوجود ان کو پھر بھی ترجمے اور تفسیر کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، بے شمار مواقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو اس کا مطلب کچھ اور نکلا۔ اس لیے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تم کو کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اس کا ترجمہ سنت کیا ہے، سنت سکھاتے ہیں، اپنا طریقہ سکھاتے ہیں، اور اس سے مراد دانائی کی باتیں بھی ہیں، سمجھ کی باتیں بھی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سب وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، ایک امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، اللہ ان کو اپنے علم سے علم عطا فرما رہے ہیں، اور تمام علوم اللہ پاک نے ان کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عطا فرمائے، تو وہ علوم تو عام کسی کے پاس بھی نہیں نہ ہو سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کو سکھاتے تھے جو لوگ نہیں جانتے تھے۔ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو یہ بتلا دیا کہ یہ رسول ہے، جس کے یہ فرائض منصبی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک جل شانہ نے وہ بیت اللہ کی کعبہ کو بیت اللہ بنانے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قبول کی، ایسے ہی کما ارسلنا فیکم، ایسے ہی تمہارے اندر ایک رسول بھیج کر دوسری دعا بھی قبول کر لی کہ تمہاری اولاد کے اندر اپنا ایک رسول بھیجیں گے۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا اس کا۔ اور بعض حضرات، جس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ اس کما کا تعلق آئندہ والی کلام کے ساتھ، آگے والے کلام کے ساتھ ہے۔ کما، اب ترجمہ یوں ہوگا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے جس کی یہ کام ہے، یہ صفات ہیں، وہ اس کے یہ فرائض ہیں، وہ دنیا میں آ کر ان فرائض کو سر انجام دے گا۔ کما، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، ایسے ہی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو۔ یعنی جس طرح وہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں ہم اپنا ذکر بھی دے رہے ہیں، ہاں اپنے ذکر کی توفیق دے رہے ہیں، اپنے ذکر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے، فاذکرونی اذکرکم، ایک تو یہاں پر ذکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ذکر کے فضائل بہت زیادہ ہیں، فوائد بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے تذکرے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں نا، ابھی بھی یاد کر رہے ہیں، ابھی نماز پڑھی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اور نماز سے پہلے سے بہت سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، صبح سے تسبیحات، نماز، دعائیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، یہ سارا کا سارا ذکر ہے۔ اور اب یہ جو ہے فاذکرونی کے ساتھ جو ہے پھر خاص طور پر تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ فاذکرونی، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ہی ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا،
ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اللہ پاک جل شانہ کا کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک وہ نعمتیں اسے چھین لیتے ہیں، نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ بہت مرتبہ ہم ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ سبب بن گیا، یہ مسئلہ بن گیا، میں نے اس لیے یہ چھوڑ دیا، ایسا ہو گیا۔ مسئلہ سبب سارے اللہ بناتے ہیں، اصل وجہ ناشکری ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک ملازمت دی ہوتی ہے، ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہیں بچتا۔ ایک کاروبار دیا ہوتا ہے، ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر دوسرا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آگے ایسا دن بدن کھائیوں میں گرتے 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 چلے جاتے ہیں کہ ہم سمجھ میں نہیں آتی، سنبھل ہی نہیں پاتے۔ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی ساری لٹا بیٹھتے ہیں بالکل۔ اس لیے جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ شکر انسان کو خوش رکھنے کا جو ہے نا، انسان کے لیے خوش رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور شکر نصیب ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کا نسخہ بیان کیا ہے، جب انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ جب اوپر والوں کو دیکھے گا نا دنیا کے معاملات میں، تو اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرا بھائی ہے، میرا فلاں، اس کے پاس اتنی زمین ہے، اتنا مال ہے، اتنے پلاٹ ہیں۔ اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب نیچے والوں کو دیکھے گا نا، کسی کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، کسی کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، پھر شکر کرے گا میرے پاس گاڑی تو ہے، اللہ کا شکر ہے۔ صحت کو دیکھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہاسپٹل کا چکر بھی لگانا چاہیے۔ جب وہاں جا کر مریضوں کو دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے تو میرے تو بال ٹھیک ہے، میں تو اللہ کا شکر آرام سے پھر رہا ہوں۔ شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، اس کا خاص طور پر جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ انسانوں کو خاص طور پر اس کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ دو رکوع ہمارے، دوسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے دوسرے پارے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔